صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم. صدق اعزان کرام منزلت، آج 7 محرم الحرام ہے. گزشتہ 6 روز سے آپ کی خدمت میں جن مطالب کو ہدیہ کیا، یقیناً وہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. گفتگو پچھلی تقریر سے متصل ہو جائے گی. اگر متوجہ ہیں تو ذکر کا آغاز کیا جائے. آج وقت کم ہے. حضرت حسن کے لال کا تابوت بھی اٹھے گا. ظاہر ہے کہ کچھ وقت مسائل کے لیے خاص ہے، تو اگر محدود وقت میں زیادہ ذکر سننا چاہتے ہیں تو ابتدا ہی سے بیداری کا ثبوت آپ کو دینا ہوگا. ارشاد رب العزت ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. توجہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم نے فرما بھی دیا کہ اِنَّ فاطمۃ ہی لیلۃ القدر،
میری جدہ فاطمہ لیلۃ القدر ہے، تو سنو حقیقت لیلۃ القدر کا نام فاطمہ ہے۔ توجہ ذرا، تھوڑا تھوڑا سا ساتھ دینا پڑے گا آپ کو۔ حقیقت لیلۃ القدر کا نام فاطمہ ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ میں فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے ذہن میں رکھیے گا، فقط اس رات اعمال کرنے کا جتنا ثواب ہے، شب قدر کو درک کرنے کا جتنا ثواب ہے، رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے، نمازیں پڑھنے کا جتنا ثواب ہے، سر پہ قرآن رکھ کے بکا یا اللہ بکا یا محمد بکا یا علی کی گردان کرنے کا جتنا ثواب ہے، دعائے جوشن کبیر پڑھنے کا جتنا ثواب ہے، پوری رات جاگ کر محنت کرنا اسی وقت اعمال کو قبول کرائے گا جب دل میں سیدہ کی محبت ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ جو شب قدر ہے نا، یہ امت مصطفیٰ کے لیے پروردگار کی جانب سے نعمت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کل میں نے فقرہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا کہ امت مصطفیٰ کے لیے شب قدر نعمت ہے، اور کل کا فقرہ اگر ذہن میں ہو تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں محمد بھی عطا کیے، ہم نے تمہیں علی جیسی نعمت بھی دی، ہم نے تمہیں سیدہ جیسی نعمت بھی دی، ہم نے تمہیں حسن و حسین کی صورت میں بھی نعمت عطا کی، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میں اگلا فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، تمام لوگ اگر متوجہ ہیں تو میں بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی لیے شب قدر چونکہ راز الہی ہے، جب پروردگار نے کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے، تو شب قدر بھی راز الہی ہے، اسی طریقے سے خاتون محشر بھی سر اللہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ میں ایسے ہی نہیں کر رہا، یہ میں روایات کے ذہن میں کہہ رہا ہوں، اور کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ کچھ روایات آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، اور ایک دو روایات نہیں ہیں، اس مضمون کی نہ جانے کتنی روایات ہیں، لیکن اگر بیدار ہیں تو میں ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو جس طرح سیدہ راز الہی ہیں شب قدر کی طرح، جملہ محفوظ کیجیے گا، اسی لیے سید مریشی مرحوم نے جو اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ قنوت نماز میں اس دعا کو پڑھنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کوئی مشکل ہو تو مشکل کے حل کے لیے اس دعا کو مانگنا، ان وسیلوں سے مانگنا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پالنے والے تجھے سیدہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے معصوم بیٹوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھ دیا۔ آگئے اب ذہن میں گفتگو آگے پچھلی، اس راز کا واسطہ۔ تو 2 دن سے مسلسل اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو پہلے دن میں نے کہا تھا وہ راز کیا ہے جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا؟ وہ راز یہ تھا کہ اللہ نے امام وقت کو سیدہ کا بیٹا بنایا۔ اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے کہا روایات ہیں، اور ایک دو نہیں، قبلہ تشریف میں کثرت سے روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کائنات کو نجات دینے والا ہوگا کون۔ جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ آپ کا بیٹا مہدی ہوگا کون، تو رسول نے نشانی بتاتے ہوئے کہا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں ہوگا۔ بھائی تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مہدی فاطمہ کی اولاد میں ہوگا۔ اور پھر اگلا راز جسے فاضل مسعودی نے اسرار فاطمیہ میں نقل کیا، وہ راز یہ تھا کہ اب قیامت تک ولایت اور امامت سیدہ کی نسل سے باہر نہیں جائے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، کل کی گفتگو اذہان عالیہ میں ہے، تو اب میں فقرہ کہوں گا، یہاں تک لے آیا ہوں آپ کو۔ اب مولا یہ تمام حاضرین کی کے آنے کو قبول فرمائے، جو خواہشات لے کر آئے مولا ان سب کو قبول فرمائے۔ اب فقرہ سنیے گا اور اس فقرے کو محفوظ بھی کر لیجیے گا۔ میں نے کیا کہا، کتنے 2 راز بیان ہوئے؟ مہدی فاطمہ کے بیٹے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، امام مہدی میں حجت دورہ سیدہ کے بیٹے۔ دوسرا راز کیا تھا کہ سیدہ کی نسل سے ولایت اور امامت باہر نہیں جائے گی۔ دیکھیں یہ دعا وہ تھی جو مانگی ابراہیم نے تھی۔
توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، کہا تھا نا جب اللہ نے کہ انی جاعلوں کا للناس امامہ، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، تو ابراہیم نے بھی فوراً پوچھا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے میری ذریت میں بھی امامت آئے گی، تو اللہ نے کہہ دیا تھا ابراہیم تمہاری ذریت میں ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ وعدہ تھا ابراہیم سے، پورا کیا سیدہ سے۔ مرکز امامت و ولایت قرار پائی نہیں ہے۔ ابھی اگر تھکے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں معلوم، مگر میں نے تو ایک فقرہ کہہ دیا۔ میں نے کیا کہا کہ قیامت تک یہ ولایت اور امامت سیدہ کی نسل سے باہر نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سیدہ کی جہاں جہاں تک بیٹے جائیں گے، توجہ، امامت کی 12ویں منزل تک، تو اگر ابراہیم نے دعا مانگی تھی تو اللہ نے نشانی بتاتے ہوئے کہا تھا ابراہیم ظالموں تک عہدہ نہیں جائے گا۔ اب پتا چلا سیدہ کی اولاد میں ظلم نہیں ہے، بلکہ سیدہ کی ساری اولاد مظلوم ہے۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے جو ان فکروں کو سماعت کر رہے ہیں۔ اب ایک اور بات کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھنا ہے، اس مرحلے سے میں روکوں گا نہیں، تو اگر سننے کے لیے آمادہ ہے تو ایک فکرہ اور کہہ دیتا ہوں۔ ولایت اور امامت اب سیدہ کے گھر میں ہے۔ جملہ کہتا ہوں، ولی کا معنی اگر 2 سال پرانا اشرا ذہن میں ہو تو میں نے تفصیل سے بتایا تھا، میں فکرہ کہہ دیتا ہوں۔ ولی کہتے ہیں جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو، جملہ کہتا ہوں، اور ولایت ہے سیدہ کی نسل میں، یعنی اب قیامت تک کے لیے اللہ نے دوسرے گھروں کو بے اختیار کر کے سیدہ کو با اختیار بنایا ہے۔ بات پہنچ گئی، سیدہ کو با اختیار بنایا۔ یہ 2 راز آپ کے حوالے کیے۔ تیسرا احتمال جسے فاضل مسعودی نے دیا، میری جانب دیکھیے گا بھائی، یہ کیونکہ میرے پاس آج وقت نہیں ہے، مجھے جدی تیزی سے مطالب ہدیہ کرنے ہیں، تو بس توجہ میری جانب رکھیے گا۔ پہلا راز کیا ہے؟ بولیے، بولتے آئیے گا۔ امام اعظم جناب سیدہ کی نسل میں قیامت تک ولایت اور امامت سیدہ کی نسل سے باہر نہیں جائے گی۔ تیسرا راز پڑھو، پروردگار اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھا، وہ راز یہ ہے کہ اللہ نے سیدہ کو علوم ربانی عطا کیے۔ نہ ایسے تو گزرنا سیکھا ہی نہیں سروں سے، جب تک دلوں کے راستے پر ہم گامزن نہ ہوں لطف ہی نہیں آتا۔ میں نے کیا کہا؟ سیدہ کو علوم ربانی عطا کیے۔ میں فقرہ کہوں گا، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں کہ فقرے کی قیمت کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے سیدہ کو علوم ربانی عطا کیے، تو بھائی آپ فوراً سوال کریں گے، اور حق ہے کسی بھی زبان کو سوال کرنے کا، اس میں کون سی بات ہوئی؟ اللہ نے تمام ائمہ کو علوم ربانی عطا کیے۔ یہاں پہ اس علم کی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سیدہ کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں کوئی بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور جنہوں نے اب تک یہ لفظ نہیں سنا، اور انشاءاللہ آج کے بعد آج کی مجلس کی برکت سے وقار صاحب یہاں سے جانے کے بعد ان سب کے ذہنوں میں شہزادی کا یہ اسم ضرور باقی رہے گا۔ میں نے کیا دہرایا؟ یا اس علم کی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شہزادی کو، اچھا میرے بھائی نے لفظ کہہ دیا محدثہ، تو اب میں ایک جملہ اور کہوں گا۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے محدثہ زیر کے ساتھ، ایک لفظ ہے محدثہ زبر کے ساتھ۔ محدثہ کا مطلب ہے بات کرنے والی۔ نہ تھکے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ بات کرنے والی، گفتگو کرنے والی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، توجہ، اس میں کون سا کمال ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ واہ واہ کر کے مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بول رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، آپ بھی ذکر علی میں یا علی کہہ کر یا حسین کہہ کر میرے ساتھ محفل سفر ہے، تو کیا اس میں کون سی بات ہوئی؟ گفتگو کرنے میں کیا فن ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ محدثہ زیر کے ساتھ، اس کا مطلب ہے بات کرنے والی۔ اسی لیے وہ راوی جو حدیث بیان کرتے ہیں انہیں محدث کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ علماء محدثین نے، وہ علماء جو محدث ہیں،
حدیث بیان کرنے والے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، تو محدث کا مطلب ہے، حدیث سے لفظ نکلا ہے بات کرنا، محدث کہتے ہیں بات کرنے والے کو، محدثہ کہتے ہیں بات کرنے والی کو۔ تو بات کرنے میں کیا کمال ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو دنیا میں آ کے بات کرے انہیں محدث نہیں کہا جاتا، جو ماں کے شکم میں اپنے ماں سے بات کرے اسے محدثہ کہا جاتا۔ نہیں ابھی مجھے تو آہستہ آہستہ لا رہا ہوں نا، یہ تمہید اگر ذہنوں میں بیٹھ گئی تو پھر لطف آئے گا۔ میرے بھائی نے ایک لفظ کہہ دیا تو اب یہ میں نے جملے آپ کے حوالے کر دیے، ابھی تک بہت سے لوگ حیران ہیں کہ کیسے بات کی۔ چلیے میں بتاتا ہوں کہاں بات کی۔ یاد ہوگا نا، ملکۃ العرب کو تو جانتے ہیں، عرب کی شہزادی کو تو جانتے ہیں۔ رسول ایک مرتبہ آئے، گھر میں آئے، چہرے پر غم کے آثار ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی خدیجہ نے دیکھا کہ رسول کی پیشانی شکن آلود ہے، تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہا یا رسول اللہ، یہ چہرہ مرجھانے کے لیے نہیں آیا، مرجھائے ہوئے چہروں کو کھلانے کے لیے آیا ہے۔ نا ساتھ دیجیے گا، کہا یا رسول اللہ بتائیے کیا پریشانی ہے؟ کہا خدیجہ اصل میں پریشانی یہ ہے کہ کفار مشرکین کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے جو مجھ پر ایمان لائے، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا، مشرکین نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں یا محمد کا دین چھوڑو یا ہمارا قرضہ واپس کرو، یا محمد کا دین چھوڑو، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، یا محمد کا دین چھوڑو یا ہمارا قرضہ واپس کرو۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ، یہ کون سی بڑی بات ہوئی، کل اعلان کروا دے جس کا آپ کے کلمہ پوگوں پر کوئی بھی قرض ہو، کل کعبے کے سائے میں آئے اپنا قرضہ لے جائے۔ سلامت رہو، آباد رہو، کعبے کے سائے میں آئے اپنا قرضہ لے آئے۔ کعبے کے سائے میں دولت کا انبار لگا دیا خدیجہ نے، کہا یا رسول اللہ اس دولت کے مالک و مختار آپ ہیں، قطاریں لگ گئی قرضہ لینے والوں کی۔ جملہ کہہ دوں، قرضہ لینے والے اور ہیں، قرضہ دینے والے اور۔ تو مولا آپ کو سلامت رکھے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کمزرف کا محتاج نہ کرے، مولا آپ کی خواہشات کو پورا کرے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بیدار ہے، فکرہ کہہ دو، اللہ اکبر، خدا کی قسم، کل لے جاؤ قرضے، دولت کا انبار۔ خدیجہ بانٹتی رہی، یہی جرم بنا جناب خدیجہ کا کہ وہ قریش کی عورتیں جو جناب خدیجہ کے ساتھ ہوتی تھیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا اے خدیجہ تم یتیم عبداللہ کا ساتھ دینا چھوڑ دو۔ فکرہ کہوں جو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، اے خدیجہ یتیم عبداللہ کا ساتھ چھوڑ دو، یہی فرق ہے نظر کا، یہی فرق ہے فکر کا۔ میں فکرہ کہنے لگا ہوں، پوری کائنات میرے رسول کو یتیم دیکھ رہی تھی، خدیجہ میرے نبی کو یتیموں کا پالنے والا دیکھ رہی تھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ خدیجہ دیکھ رہی تھی کہ یہی یتیموں کا پالنے والا ہے۔ ابو طالب کا شعر یاد ہے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو محمد مصطفیٰ ہیں کائنات کے یتیموں کی پرورش کرنے والے۔ فکرہ سنتے ہوئے جائیں تو قریش کی عورتوں نے خدیجہ کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا، خدیجہ تنہا رہ گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے پاکیزہ صدف میں پاکیزہ گوہر عطا کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے پاکیزہ صدف میں پاکیزہ گوہر عطا کیا۔ اگر ایسے ہی سن رہے ہیں تو میرے ساتھ آ جائیے، میرے معیار پہ آ جائیے، فکرہ کہنے لگا ہوں۔ تو پاکیزہ صدف میں جب پاکیزہ گوہر عطا کیا، اب کوئی قریش کی عورت خدیجہ کے پاس نہیں آتی۔ خدیجہ پریشان ہے کہ ایک دن شکم سے آواز آتی ہے اماں پریشان کیوں ہوتی ہے؟ عورتوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ جنت کی شہزادی آپ کے ساتھ ہے۔
سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے۔ یہ موقع ہوا جناب سیدہ نے تنہائی دور کی اپنی ماں کی۔ دوسرا موقع بتاؤں، جب کفار نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر ہمیں معجزہ دکھائیے۔ خدا کی قسم اگر اس فکرے کی گہرائی تک پہنچ جاتے نا تو یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ کیا کہا کفار نے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا دعویٰ ہے، اگر آپ سچے ہیں تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم مجھے فکرہ کہنا ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو توڑ کے دکھائیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو توڑ کے دکھائیں۔ بھائی دنیا والوں سے چاند پہ جانے کے وعدے کرنا اور ہے، بولتے آئیے نا۔ دیکھیں یہی تو معجزہ مانگا میرے نبی سے، جس کو قرآن نے بھی جس معجزے کا اقرار کیا، وہ معجزہ کیا مانگا؟ اگر آپ رسول ہیں تو معجزہ دکھائیے۔ کافروں نے کہا آپ رسول ہیں تو معجزہ دکھائیے۔ میں دہراتا رہوں اس فکرے کو، مجھے لطف آتا رہے۔ کافر کہنے لگے اگر آپ رسول ہیں تو معجزہ دکھائیے۔ حیرت کی بات ہے، جو بات کافروں کو سمجھ میں آ گئی وہ آج کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی تھکے تو نہیں ہیں؟ یہ تو میرے بھائی نے ایک لفظ کہہ دیا، اتنی دیر میں نے اس لفظ کی شرح میں اسی لیے لگایا تاکہ آپ کو لفظ واضح ہو جائے، لفظ سمجھ میں آئے۔ تو محدث کسے کہتے ہیں؟ کب معجزہ دکھاؤ، چاند کو ٹکڑے کرو۔ خدیجہ نے کہا کیسے لوگ ہیں جو نبی کو مانتے نہیں، کیسے لوگ ہیں عجیب خواہش کرتے ہیں چاند کو توڑنے کی۔ تو آواز آئی اماں پریشان نہ ہو، انشاءاللہ خدا یہ معجزہ میرے بابا کے ہاتھوں سے ظاہر کرے گا، چاند کے ٹکڑے بھی ہوں گے۔ تو آپ سمجھ میں آئے، جو اپنے ماں کی تنہائی دنیا میں آنے سے پہلے دور کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں خدا کی قسم، نہ ایسے نہیں، تھوڑا سا جاگیے گا۔ اب جو فکرے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو محدثہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے، جو بات کرنے والی ہو۔ اللہ اکبر، تو محدثہ کا لفظ ہو۔ لیکن جو لقب ہے شہزادی کا، وہ اصل لقب ہے محدثہ، زبر کے ساتھ۔ کیا ہے؟ بولیے، محدثہ۔ محدثہ کا مطلب ہے بات کرنے والی، محدثہ کا مطلب ہے جس سے بات کی جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نہ تھوڑا سا جاگیے۔ محدثہ کا مطلب کیا ہوا؟ بولیے، جس سے بات کی جائے۔ اچھا بھائی، اس میں کیا کمال ہے اگر مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے؟ توجہ ہے، میں فکرہ کہوں گا، مجھے نہیں پتا کہ کون سا ہے۔ محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ جس سے بات کی جائے۔ تو میں جملہ کہوں، جس سے انسان بات کرے اسے محدث نہیں کہتے، جس سے اللہ کے فرشتے گفتگو کریں۔ اللہ اکبر، نہیں ابھی ساتھ نہیں ہے، اور آپ کو تنہا میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس ممبر کا فیض ہے، میرے پاس کل 10 دقیقے ہیں، اس سے زیادہ میں فضائل آپ کی خدمت میں ہدیہ نہیں کروں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر ان 10 دقیقوں میں آپ کی توجہات آ جائیں تو میں کچھ بیان آپ کی خدمت میں آگے بڑھاؤں۔ توجہ ہے؟ محدثہ کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ جس سے فرشتے بات کریں۔ اچھا، جو ہی ہم نے کہا کہ فرشتے شہزادی کونین سے بات کیا کرتے تھے، فوراً کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے کسی انسان سے بات کریں؟ فرشتے یا تو نبی سے بات کرتے ہیں یا رسول سے۔ خدا کی قسم توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، توجہ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہی سوال آپ سے جب پوچھے جائیں گے تو آپ یہیں سے رزق معرفت لے کے جائیں گے، تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہیے۔ کہتے ہیں صاحب فقط فرشتے ان سے بات کرتے ہیں جو نبی ہو یا رسول ہو۔ خدا کی قسم، پہلے قرآن پڑھا کرو پھر علی والوں پہ اعتراض کیا کرو۔
اللہ اکبر، نہ جانے کہاں ہے، میں نے تو ایک مکمل فقرہ دیا ہے۔ جس سے فرشتے بات کریں، فوراً کا نہیں صاحب فرشتے کسی سے بات نہیں کر سکتے، فرشتے یا تو نبی سے بات کریں گے یا پھر رسول سے بات کریں گے۔ اچھا اگر صرف نبی اور رسول سے بات کریں گے تو چلو قرآن کی طرف، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یا حبیب یاد کرو قرآن میں کتاب میں مریم کو۔ توجہ، جب مریم مکان شرقی کی طرف گئی، بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف گئی، پرائیویٹ روم میں گئی جہاں انسان تنہا ہوتا ہے، وہاں ہوا کیا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے ایک فرشتے کو بھیجا جو عیسیٰ کی بشارت لے آیا تھا۔ ارے میں نے جملہ کہہ دیا ہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبریل آئے بشر کے روپ میں، جبریل آئے بشر کے روپ میں، جبریل آئے بشر کے روپ میں۔ یہ بتاؤ مریم کیا نبی تھی یا رسول؟ توجہ 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 چاہ رہا ہوں، مریم نہ نبی ہے نہ رسول ہے، پھر بھی اللہ نے عیسیٰ کی بشارت کے لیے اپنے فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ بھی انسانوں کے روپ میں آیا۔ بس مجھے اتنا بتاؤ، اجازت لے کے آیا یا بغیر اجازت آیا؟ تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، بتاؤ اجازت لینے کے آیا یا بغیر اجازت آیا؟ جملہ کہہ دوں، جس کے گھر میں فرشتے بغیر اجازت آئے اسے مریم کہتے ہیں، جس کے دروازے پر ملک الموت اجازت کے لیے رک جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ مجھے آپ کو تھکنے نہیں دینا، مجھے ایک جملہ اور کہنا ہے۔ خدا کی قسم فضائل اہل بیت کی تاثیر ہی عجیب ہے کہ یہ انسان کو نہ بوڑھا ہونے دیتی ہے نہ تھکنے دیتی ہے۔ علی کی محبت دلوں سے عقیدے کو بھی جوان رکھتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب اس جملے کے لیے تیار ہیں جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں۔ فرشتہ آیا، کہاں آیا؟ بولے سارے، اجازت لے کر آیا؟ نہیں نا، بغیر اجازت کے آیا۔ تبھی جناب مریم نے کہا میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اللہ کی، اگر تم متقی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بولے قرآن میں ہے یا نہیں؟ گواہی دے، ہے یا نہیں؟ فرشتے نے بات کی یا نہیں؟ بولیے، بشر کے روپ میں آیا یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ خدا مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی فقرہ ہدیہ کر سکوں۔ دیکھو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، میں ایک اور بات کہہ کے جا رہا ہوں یہاں سے، اس کو محفوظ کر لینا اور یہ بات آپ کے بہت کام آئے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یاد رکھو مریم کے بارے میں ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، نہیں ہے کیا؟ مریم کے لیے سیدۃ نساء العالمین کا آیا یا نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، 2 دفعہ لفظ استفا آیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اے مریم ہم نے آپ کو چنا، ہم نے آپ کو پاکیزہ کیا، پھر چنا، کس کے لیے چنا؟ عالمین کی عورتوں کے لیے۔ تو اللہ نے اگر مریم کو عالمین کی عورتوں کے لیے چنا تو سیدہ کی کیا منزلت ہے؟ یہی سوال مجھ سے نہیں ہوا، میں نہیں بتا سکتا، مجھے کیا معلوم کہ سیدہ کی ذات کیا ہے؟ وہ رسول بتائے گا جس کی بیٹی بن کر سیدہ اس کائنات میں آئی۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ مریم تو اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہے یا نہیں؟ مریم کو اللہ نے عالمین کی عورتوں کے لیے چنا، تو کہا یاد رکھو مریم فقط اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ تمام زمانوں کے عورتوں کی سردار۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اب یہاں پر بہت سے سوال کریں گے، جی قرآن میں لفظ آیا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ہم نے مریم کو تمام عالمین کی عورتوں کے لیے چنا، تو اگر لفظ عالمین آیا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، لفظ کون سا آیا قرآن میں؟ عالمین۔ تو اگر یہ عالمین کا لفظ
مریم کے لیے آیا، تو اس کا مطلب ہے مریم تمام عالمین کی سردار ہوئی۔ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ سیدہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے؟ دیکھو، عالمین کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تھکا ہے تو چھوڑ دو، میں کوئی بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ عالمین کا لفظ بولیے گا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی عالمین مکان کے لیے بھی آتا ہے، اور لفظ عالمین زمان کے لیے بھی آتا ہے۔ اب مجھے مثال دینی پڑے گی، نہ جانے کہاں ہے، خدا کی قسم توجہ جانا، میں نے تو فقرہ کہہ دیا تھا، میں سمجھ رہا تھا آپ پہنچ جائیں گے۔ عالمین بولیے، زمان کے لیے بھی آتا ہے۔ عالمین بولے سارے، اچھا یاد کرو وہ آیت جس میں اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا ہے، بنی اسرائیل ہماری نعمتوں کو یاد کرو، ہمارے احسانوں کو یاد کرو۔ ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی۔ بولیے گا میرے ساتھ، وہ آخری آدمی تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، ہم نے بنی اسرائیل کو کس پہ فضیلت دی؟ عالمین پہ فضیلت دی۔ اب مجھے بتاؤ، رکھو سر پہ قرآن اور سوال کرو تمام علماء سے، بتائیں کہ بنی اسرائیل افضل ہے یا امت مصطفیٰ افضل ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کیا فکرہ کہہ دیا، آپ کے حوالے کر دیا۔ ذرا دلیل کو دامن میں محفوظ کر لیجیے گا، پڑھ کے آیت پوچھنا ان سے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی، تو بتاؤ عالمین کے پر فضیلت اگر بنی اسرائیل کو دی تو بنی اسرائیل افضل ہے یا امت مصطفیٰ افضل ہے؟ سب مل کر یہی کہیں گے کہ جو بات میرے نبی کی امت کی ہے، سلامت رہو، آباد رہو، شاد رہو، نبی کی نسبت کے سبب سے اللہ نے نبی کی امت کو، امت مصطفیٰ کو عالمین پر فضیلت دی۔ تو پھر بتاؤ بنی اسرائیل کو کس پہ فضیلت دی؟ کا ماجرا یہ ہے، بنی اسرائیل اپنے زمانے میں فضیلت والے تھے، امت مصطفیٰ تمام امتوں پر فضیلت والی ہے۔ امت مصطفیٰ تمام عالمین پر فضیلت والی۔ وہی لفظ عالمین آیا کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی بولیے عورتوں کی سردار ہے۔ میں چاہ رہا تھا کچھ بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، وقت مکمل ہو گیا، لیکن میں کیا کروں، کل انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ابھی تو میں نے تو صرف ابھی لفظ کا معنی بتایا کہ محدثہ اسے کہتے ہیں جو بات کرنے والی ہو، اور محدثہ اسے کہتے ہیں جس سے فرشتے بات کریں، فرشتے جس کی بارگاہ میں آئیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ سیدہ کے دروازے پر اگر ملک الموت بھی آئے تو اجازت لے کر آئے۔ ایک دفعہ دق الباب ہوا، سیدہ نے کہا بابا بیمار ہیں، بعد میں آنا۔ پھر دق الباب ہوا، پھر یہی فقرہ کہا۔ جب تیسری مرتبہ دق الباب ہوا تو جلال میں آ کے کہا کیا سنا نہیں؟ میں نے کیا کہا؟ ادھر رسول کی زبان سے فقرے ادا ہوئے، سیدہ یہ فقط تیرے دروازے کا اعزاز ہے، دروازے پر وہ آیا ہے جو کسی سے اجازت لے کر نہیں آتا۔ جس سیدہ کے دروازے پر فرشتے بھی اجازت لے کر آئے، شام غریبہ میں اسی کے بچوں کے خیموں کو جلایا گیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ جس مقصد کے لیے مجلس میں جمع ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ حسین پر گریہ کیا جائے، حسین کے غریب بچوں کا ماتم کیا جائے، اس حسین پر رویا جائے جس کی سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ آج جانتے ہو نا کس کا ذکر ہے؟ آج ام فروا کے چاند کا ماتم ہے۔
نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں ماتم کرنا حسین کی غربت پر. آج یتیم حسن کا ماتم ہے. جانتے ہو نا جب حسن اس دنیا سے جا رہے تھے زہر دغا سے حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں آئے. حسین کو معلوم ہوا, حسین پہنچے حسن کی بارگاہ میں. بھائی نے بھائی کو دیکھا, حسن نے باہوں کو پھیلا دیا. حسین آ کر بھائی سے لپٹ گئے. کبھی رخسار چومتے ہیں, کبھی ماتھا چومتے ہیں, کبھی ہاتھ چومتے ہیں. بھیا یہ کیا ہوا؟ تو ایک مرتبہ حسن نے دیکھ کے کہا بھیا حسین ابھی سے گھبرا گئے, ابھی تو جوان بیٹے کے سینے سے بچی کا پل کھینچنا ہے, ابھی تو بھائی کے بازو اٹھانے ہیں, ابھی تو ششماہے کے گلے سے تیرے حرملہ کھینچنا ہے. بھیا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین عاشور جیسا کوئی روز نہ ہوگا. ابھی تو میں زندہ ہوں مگر عاشور کے روز نہ کوئی یاور ہوگا نہ مددگار ہوگا. اتنے میں سنا کہ زینب کبریٰ بھائی کے پاس آ رہی ہے. وہ دشت جس میں جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے, کہا حسین ان ٹکڑوں کو چھپا دو, کہیں ایسا نہ ہو زینب اسے دیکھ لے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں حسن مولا ابھی تو آپ کے جگر کے ٹکڑے دشت میں ہیں, ارے کل عصر عاشور یہی میں ہے. 70 قدم کے فاصلے سے حسین کے گلے پر چلتا ہوا خنجر. اللہ اکبر, جزاک اللہ. آمادہ ہو جاؤ, میں فطرہ کہنے لگا ہوں. ماتم کرنا مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. لیکن جانتے ہو ایک مرتبہ وصیتیں کی حسن نے اور کہا فروا فروا میرے چاند کو تو لے آؤ. پڑھ دو جملہ. حضرت قاسم کو لایا گیا. ایک مرتبہ قاسم کو سینے پر لٹایا. سینہ اس قدر دہک رہا تھا کہ بچے کی تڑپ کے آنکھ کھلی. حسن نے بچے کے بازو پر ایک تعویذ باندھا. کہا فروا جب کبھی کوئی مصیبت آئے قاسم سے کہنا اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لے. اجرکم علی اللہ. جانتے ہو حسن کے بعد حسین نے کبھی قاسم پر کوئی مشکل آنے ہی نہ دی. قاسم کی ہر خواہش کو خواہش بننے سے پہلے قبول کیا. قاسم نے کبھی تعویذ کھول کر نہ دیکھا. مگر جانتے ہو آ گئی کربلا. اللہ اکبر, جزاک اللہ جزاک اللہ. اگر رونے کے لیے آئے ہو تو میں ایک فقرہ کہہ دیتا ہوں. شب عاشور حسین اصحاب کو ان کا مقام دکھا رہے تھے کہ ایک مرتبہ قاسم نے تڑپ کے پوچھا چچا جان کیا فوج کل خیموں میں آ جائے گی؟ ارے کیا فقرہ سنا آپ نے, غیرت قاسم دیکھی آپ نے. تڑپ کے پوچھ رہے ہیں چچا کیا کل فوج خیموں میں آ جائے گی؟ تیور دیکھے حسین نے بھتیجے کے پیشانی کا بوسہ لے کر کہا اچھا قاسم پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو, مجھے بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہنے لگے چچا احلا من العسل, موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. کہا قاسم تو پھر سنو کل فوج بھی خیموں میں آئے گی. کہا چچا ہم کہاں ہوں گے, کیا ششماہا بھی مارا جائے گا؟ کہا کل نہ تم بچو گے نہ علی اصغر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک شہید کو بتا رہے ہیں حسین کہ کل علی اصغر مارا جائے گا. کہہ رہے ہیں علی اصغر کیسے مارا جائے گا؟ علی اصغر تو میدان میں جا نہیں سکتا. کیا فوج خیموں میں آئے گی؟ اب فطر آپ کو کہنے لگا. اسی لمحے شب عاشور ہے, اکبر اور عباس کی گفتگو ہے. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں, مجھے نہیں پتا کس کا کون برداشت کرے گا, کس کے دل پہ سب گزرے گا. نجف اشرف میں اگر اس روایت کو نہ پڑھتا, آپ کی خدمت میں ہدیہ نہ کرتا, میں فطر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اکبر اور عباس کی گفتگو ہے. عباس کہتے ہیں اکبر کل پہلے میں جاؤں گا. اکبر کہتے ہیں نہیں چچا پہلے میں جاؤں گا. عباس کہتے ہیں اکبر تیرے جاننے سے میرے آقا کی آنکھیں چلی جائیں گی.
اکبر کہتے ہیں چچا آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ قاسم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کل پہلے میں جاؤں گا، آنکھیں بھی سلامت رہے میرے چچا کی، کمر بھی سلامت رہے، ماتم کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ شب عاشور میں فرما نے کہا قاسم کل چچا پر جان قربان کر دیا میرے لال، کہیں کل ایسا نہ ہو کہ تم جان قربان نہ کرو، محشر میں فاطمہ زہرا نے اگر پوچھ لیا فرما میرا بچہ ذبح ہو گیا، تم نے اپنے بچے کو بچا لیا۔ اللہ اکبر اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ آ گیا شور کا سورج، ایک ایک لاشا خیموں میں آ رہا ہے، کبھی حبیب جیسے دوست کا لاشا، کبھی مسلم ابن عسجہ کا لاشا، کبھی زہیر ابن قیل کا لاشا۔ ماتم کرو تو میں ایک فقرہ کہہ دوں، کبھی عباس کے بچوں کا لاشا، کبھی آنو محمد کے لاشے۔ ایک مرتبہ فرما نے پوچھا قاسم ابھی تک زندہ ہو؟ سانس لے لو سانس، جو اب تک نہیں رویا اس کے لیے فقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ قاسم تمہاری دادی کو میں کیا چہرہ دکھاؤں گی؟ جانتے ہو فقرے کو محفوظ کر لینا۔ کیا عجیب جملہ کہا اماں کیا کروں، میں بار بار جاتا ہوں چچا اجازت ہی نہیں دیتے۔ مقتل میں کچھ چیزیں خاص ہیں قاسم ابن حسن کے ساتھ۔ روایت کا جملہ یہ ہے جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تھے، حسین نے منع نہیں کیا تھا، فوراً اجازت دے دی تھی، لیکن جب بھی قاسم اجازت لینے آتے تھے تو کہتے تھے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ اللہ اکبر اجرکم علی اللہ۔ قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ ایک مرتبہ ماں کو یاد آیا، کہا قاسم تمہارے پاپا نے کہا تھا اگر کوئی مصیبت ہو تعویذ کھول کے پڑھ دو۔ اب جو تعویذ کھول کے دیکھا، پہلا فقرہ قاسم کے لیے، ایک خط حسین کے لیے۔ قاسم عاشور کے روز حسین پر جان قربان کرنے سے اپنے آپ کو بچانا نہیں، اور پھر حسین کے نام خط تھا۔ قاسم خط لیے دوڑے دوڑے حسین کے پاس آئے، حسین کو خط دیا۔ حسین خط کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کا چہرہ دیکھتے ہیں، قاسم کو گلے سے لگا کے کبھی رخساروں کا بوسہ، کبھی پیشانی کا بوسہ۔ جزاک اللہ اللہ اکبر۔ خط میں لکھا تھا بھائی نے بھائی کی خوشبو خط سے محسوس کی۔ پڑھ دو جملہ، لکھا تھا بھیا کربلا میں میں تو نہ ہوں گا، لیکن میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا۔ بھائی کا خط پڑھا، میں نے کہا نا مقتل میں کچھ چیزیں خاص ہیں قاسم سے۔ کسی شہید کو بھیجتے وقت حسین اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو بھیجتے وقت روئے۔ قاسم کو گلے لگا کے چچا اور بھتیجا اتنا روئے دونوں کو غش آ گیا۔ کیا سن رہے ہو؟ میں نے جملہ کہا ہے دونوں کو غش آ گیا۔ کہہ دوں جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے کیسے اٹھاتے ہو؟ پانی چھڑکتے ہو نا، ہائے کربلا۔ اللہ اکبر جزاک اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جملہ کہوں، قاسم کو اجازت ملی، جاتے ہو حسین نے خود قاسم کو تیار کرایا۔ نہیں سنا تم نے؟ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ قاسم کو حسین نے تیار کرایا، سر پہ عمامہ رکھا، تحت الحنک دیا، تلوار کو پہلو میں حمائل کرایا، قاسم کو خود سوار کرایا۔ جاؤ میرے لال اللہ کے حوالے۔ پڑھ دوں، جو ہی قاسم آئے ہیں میدان میں، سپاہی چیخ اٹھے، پکار کے کہنے لگے یہ کون سا چاند آ گیا ہے؟
برداشت کرو تو جملہ کہہ دوں، یہ کون سا چاند میدان میں آیا ہے؟ مجھے بس اتنا بتاؤ، جو قاسم فوج کی نظروں میں چاند ہو، مجھے بس اتنا بتانا، ام فروا کی نگاہوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کا دن ہے۔ سیدہ تم سے راضی ہو، تمہارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں دبا دیں۔ ایک مرتبہ قاسم کو بھیجا، بس دو فکر سننا، قیامت کی جنگ لڑی، ارزق شامی کو فنار کیا، مگر ایک مرتبہ حسن کا یتیم، حسین کا بھتیجا شام کی گھٹاؤں میں گر گیا۔ ایک ظالم نے سر پہ وار کیا، قاسم پشت فرس پہ جھولنے لگے، کسی قاسم نے، کسی ظالم نے پشت پہ وار کیا، اب قاسم سے سنبھلا نہ گیا، آواز دے کر کہا چچا میرا آخری سلام۔ حسین عقاب کی مانند لشکر پہ جھپٹے، ادھر سے عباس ادھر سے حسین، دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب، ہائے حسن کا یتیم۔ جزاک اللہ، کرو ماتم۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لیے فکر کہتا ہوں، جو بھی پامال ہوا شام غریبہ میں، شہادت کے بعد پامال ہوا۔ قاسم وہ واحد شہید ہے جسے زندگی میں پامال کیا گیا۔ حسین لاشے پہ پہنچے، سینے کو تھام لیا، قاسم تیرے چچا پر بڑی مصیبت کی گھڑی ہے، تو پکارے تیرا چچا تجھے جواب نہ دے۔ اللہ اکبر، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ آخری فکر سننا، تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، حسین سے پوچھو تھکن، حسین سے پوچھو کیسے بھتیجے کا جنازہ اٹھتا ہے۔ قاسم کی لاش پامال ہوئی، حسین جیسا امام دیکھ رہا ہے، اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ یہ جانتے ہو ایک چادر بچھائی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ چادر کہاں سے آئی، میرا دل کہتا ہے حسین نے اپنی عبا بچھائی ہوگی، گلیم بچھا، قاسم کی میت کو اٹھایا، چلے لے کر در خیمہ کی طرف، ماں انتظار میں ہے میرا بچہ آئے گا۔ جب کا دیکھا قاسم کو، کہا آقا کیا میرا بچہ اس قابل نہ تھا کہ خیمے میں لایا جاتا؟ کٹھڑی کو کھول دیا، بھابھی جو بچ گیا ہے اسے لے آیا ہوں۔ قاسم کی لاش کو اٹھایا، اکبر کے جنازے کے برابر میں رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر، آسمان کا رخ کر کے کہا بار الہ تیرا حسین غریب ہو گیا، اکبر نہ رہا، قاسم نہ